नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी और फ़िरका परस्ती की रियासती पुश्त पनाही के दस्तूर की वजह से अक़लियती फ़िरक़ों के साथ बढ़ती बर्बरियत, खुसूसन बलूचिस्तान में हज़ारा मज़दूरों के बहिमाना कत्लेआम पर इमरान खान हुकूमत की बेहिसी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में लाक़ानूनियत और सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों पर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में कत्ल, हज़ारा मजदूरों के खानदानों को मनाने में नाकाम हुक्मरान। करीमा बलोच के कत्ल पर फ्रांस और जर्मनी में सरापा एहतजाज, बलोच लीडरान। और हुकूमती वादा खिलाफी पर गम और गुस्से में मकतूल नौजवान उसामा का खानदान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का। क्वेटा में गुज़श्ता कई रोज से धरने पर बैठे अक़लियती शिया फ़िरक़े के मकतूल 11 हज़ारा मजदूरों के लवाहिकीन मैयतें सड़क पर रखकर वज़ीर आज़म इमरान खान से क्वेटा आने की गुहार लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल बेहिसी का मुजाहरा करते रहे। यही वजह रही कि हुकूमती नुमाइंदों और मुतासरा ख़ानदानों में सुलह समझौता न होने पर बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचता रहा। इनके साथ जो हुआ है, जो मेरी बहन के साथ हुआ है, अल्लाह ताला किसी के साथ वो इतनी आजमाइश में ना डाले, किसी को भी ऐसी आजमाइश में ना डाले। बहुत मुश्किल काम, कुछ मैं जितना भी बोल दूं काम मैं हो ही नहीं सकता, मेरे बोलने से फर्क नहीं। लेकिन मेरी जो दरखास्त है, मैंने आपसे वादा किया, जुल्फी साहब ने किया, कासिम साहब ने किया, पूरी दुनिया ने किया, सारी दुनिया देख रही है कि खान साहब यहाँ आएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, उन लाशों के ऊपर ये शर्त ना रखें। बस मुझे वजीर आज़म ने जिस काम के लिए भेजा है उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आप वजीर आज़म के सामने भी बैठ के ये सारी बातें करें और वो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, ताकि उस पर फैसले फौरी सादर हों और इमरान खान से आपकी एक मीटिंग तय हो। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आज़म इमरान खान के वफाकी वजीर अली ज़ैदी और मुआवने खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी ही नहीं बल्कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के हंगामी दौरे किए और बलूचिस्तान के मच इलाके में कत्ल किए गए 11 हज़ारा मजदूरों की लाशें क्वेटा हाईवे पर रखकर कई रोज से सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदानों और अक़लियती शिया फ़िरक़े के रहनुमाओं की मान मनव्वत करते रहे। लेकिन मख्तूलीन के लवाहिकीन और हज़ारा बिरादरी के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के क्वेटा आए बगैर मख्तूलीन की लाशें दफनाने और एहतजाज खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। हम अभी तक मुतमईन नहीं है। इस तरह के वादे इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमें दे चुके हैं, इससे पहले जो वजीर आजम थे वो भी हमें दे चुके हैं। अब आप भी इसी तरह के वादे हमें देकर यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से इस तरह उठने वाले नहीं है। ये धरना बाकी धरनों की तरह नहीं है, ताकि हुकूमत की तरफ से आकर हमें झूठे वादे हमारे साथ की जाए और उसके बाद चले जाएं और अपने घरों में बैठ जाएं। हमने शहादत दिए, इस दफा हमारे शहादा के हाथ और पैर बांध कर उन्हें ज़िबा किया गया है। आप एक दफा उनके खानवादों की तरफ, उनके फैमिली की तरफ आप देखें, उनसे आप वाकई एक दफा आप जाकर किसी जनाजे का कफन खोल कर आप देख ले, उसके बाद आप इस तरह के झूठे वादे नहीं करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान से क्वेटा आओ की गुहार लगाते रहे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के हाईवे पर अपने प्यारों की मैयतें रखकर अक़लियती शिया फ़िरक़े के हज़ारा मजदूरों के मुतासिरा खानदान। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुश्त पनाही में बलूचिस्तान समेत कबायली इलाकों में सरगर्म तालिबान, अल-कायदा और दाइश यानी इस्लामिक स्टेट जैसी आलमी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही की पुरजोर मजम्मत करते रहे। 2,500 बंदे लोगों का मारा है, 8,000 जख्मी है, जो हमारे बेटा भी है। तो आज तक 2.5 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए। मैं मुल्क के इन जिम्मेदारान से भी
جو ہر جگہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پاکستان میں کوئی داعشی تفکر نہیں ہے، داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. آماک کی نیوز ایجنسی، داعش کی آفیشل نیوز ایجنسی، وہ اس کی ویڈیو بناتی ہے تو ہمیں یہ سوال کرنے کا حق ہے، اگر یہ داعش نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اور اگر داعش ہے تو تمہاری تلواریں، تمہارے اسلحے اس کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ موسم سرما میں برف باری اور کمپ کپاتی ٹھنڈ میں مقتولین کی میتیں لے کر کوئٹہ کی سڑکوں پر سراپا احتجاج کی چیخو پکار پر وزیر اعظم عمران خان تو نہیں پہنچے، لیکن پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے لیڈران نے کوئٹہ جا کر بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ سے ازیرن متاثرہ خاندانوں اور ہزارہ برادری کے ساتھ تعزیت کا اظہار ضرور کیا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا اے پی ایس کے بچوں سے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں، ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے. ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے. پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق نے کوئٹہ جا کر اقلیتی ہزارہ برادری کے مزدوروں کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی بے حسی پر سخت تنقید کی. یہی نہیں، بلوچستان کے مچ علاقے میں ہزارہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل عام کے خلاف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی سمیت شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتی ظلم و زیادتیوں کی پرزور مذمت کی. کوئٹہ میں بالخصوص ہزارہ شیعہ کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کی، دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. ہر واردات کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یا داعش قبول کرتی ہے یا جو داعش کے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والی پاکستان میں قلعدم جماعتیں ہیں وہ قبول کرتی ہیں. اور ہر سانے کے قبول کرنے کے بعد وہ یہی بتاتی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہ وہ نیریٹو ہے جو قاتل خود بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ یہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ یہ نجس. ایک اور بات میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ جو پرٹیکولر گروپ ہے یعنی داعش گروپ ہے یا قلعدم جماعتیں ہیں، یہ صرف شیعوں کو قتل نہیں کر رہے. اگر آپ ان کی دہشت گردی کی ہسٹری پاکستان میں اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 80,000 پاکستانیوں کو پچھلے 15-20 سالوں میں شہید کیا جا چکا ہے، جس میں سے 25,000 شیعہ ہیں. باقی جو ڈیلٹا ہے اس میں معتدل صوفی سنی بھی آتے ہیں. ہمارے صوفی سنی بھائیوں کے جو مزار ہیں جو ہمارے لیے بھی محترم ہیں، داتا دربار پر حملہ ہوا، شاہ عبداللہ غازی پر حملہ ہوا، اس میں کرسچنز بھی آتے ہیں، چرچز پر حملہ ہوا، انہیں آگ لگائی گئی. اس میں ہندو مندر بھی آتے ہیں، ان کو بھی گرایا گیا، ان کے اوپر بھی ڈھایا گیا. بلوچستان میں آئے روز ٹارگٹ کلنگ کا شکار بننے والے اقلیتی شیعہ فرقے اور ہزارہ برادری کے رہنماؤں نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت بننے کے بعد اپریل 2019 میں کوئٹہ کی ہزار گنجی سبزی منڈی میں ہوئے خودکش حملے کا حوالہ دیا، کیونکہ اس حملے میں 2 درجن ہزارہ مزدوروں کی ہلاکت کی ذمہ داری بھی داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد تنظیم نے تسلیم کی تھی. اور اس حملے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے داعش کے دہشت گردوں کا خاتمہ اور پوری ہزارہ برادری کو تحفظ دینے کے وعدے کیے تھے. لیکن مچ میں داعش کے دہشت گردوں نے 11 مزدوروں کے سر قلم کر کے پاکستانی حکمرانوں کے فریبی وعدوں اور دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچستان میں ایک طرف فرقہ وارانہ اور لسانی فسادات کی آگ بھڑکانے کی سازشیں کر رہی ہیں،
دوسری طرف بلوچستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے سیاسی اور انسانی حقوق کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کی جلوطن سماجی کارکن کریمہ بلوچ کی کینیڈا میں پراسرار ہلاکت سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے، لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ مقتولہ کریمہ بلوچ کو انصاف دلانے کے لیے دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کریمہ محراب جنہیں دنیا کریمہ بلوچ کے نام سے جانتی تھی، وہ غیرت مند کریمہ بلوچ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ظلم و زیادتیوں، خصوصاً انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف دنیا بھر میں تاعمر آواز بلند کرتی رہی، لیکن کریمہ بلوچ کی آواز کو جب کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، اس کے بعد سے بلوچستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان مخالف احتجاج کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ ترین مثال ہے فرانس کی راجدھانی پیرس کے یہ احتجاجی مناظر۔ بلوچ نیشنل لیگ اور بلوچ وائس فاؤنڈیشن سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی جانب سے پیرس میں کینیڈین سفارت خانے کے باہر سراپا احتجاج ضلع وطن بلوچ لیڈروں نے کینیڈا کی حکومت سے کریمہ بلوچ کے پر اسرار قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کی مانگ کی۔ We demand from your government, from your police authorities, from the Canadian authorities that they should investigate the mysterious death of Kareema Baloch through scientific methods. They should consider all those risk concerns which she was facing on her life security. بیش قیمتی معدنیات، قدرتی وسائل اور گوادر پورٹ جیسے سمندری ساحل سے مالا مال بلوچستان کی سرزمین پر سیپے کی آڑ میں چین اور پاکستان کے مسلسل بڑھتے دبدبے کی شدید مخالفت پر دھمکیاں ملنے پر کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں ضلع وطن ہونا پڑا، لیکن کریمہ بلوچ نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف مرتے دم تک اقوام متحدہ سمیت دیگر انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھاتی رہی۔ She's starting raising the voice of the Baloch people at international forums such as United Nations. I myself have seen her. She was raising the Baloch community voice with a bold voice over there. She was asking why we Baloch are deprived of our freedom, why we Baloch are not having our sovereign land, why our land is occupied by the Pakistani Islamic forces. بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی BSO آزاد کی سابقہ پریزیڈنٹ اور انسانی حقوق کارکن کریمہ بلوچ کے قتل کو لے کر غم و غصہ اور احتجاجی مظاہرے کسی مخصوص ملک یا شہر تک محدود نہیں رہے، بلکہ کینیڈا، امریکہ، نیدرلینڈ، بنگلہ دیش، فرانس اور جرمنی سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آئے روز پاکستان مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سچائی کی عکاسی جرمنی کی راجدھانی برلن کے یہ مناظر کر رہے ہیں۔ جرمنی کی راجدھانی برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ گینٹیجن شہر میں بھی مقتولہ کریمہ بلوچ کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے گہار لگائی گئی۔ We demand a thorough investigation into Karima's death, and we want the Toronto Police to bring forward the investigation report, which should be backed up, which should be based on evidential fact, and we also demand the Toronto Police and especially the Canadian government to investigate Karima's death as a high-profile case, given the circumstances which she has been receiving threats. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں ظلم و جبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ نتیجتاً بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست پارٹیوں کے بیشتر لیڈران بیرونی ممالک میں ضلع وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اب بلوچ لیڈران کے خلاف پاکستانی مظالم کا سلسلہ بیرونی ملکوں میں بھی تیز ہو گیا ہے۔
کیونکہ پاکستانی اقتدار پر 9 برسوں تک قابض رہے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے بلوچستان میں 5ویں فوجی آپریشن کے دوران کھلے عام یہ دھمکی دی تھی کہ فوجی خفیہ ایجنسیاں بلوچوں کی بیرونی ملکوں میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سچائی سویڈن سے بلوچستان ٹائمز نامی اخبار نکالنے والے ضلع وطن بلوچ صحافی ساجد حسین کے اپریل 2020 میں اغوا برائے قتل کے بعد سے ایک دریا سے پراسرار حالت میں لاش ملنے اور بالکل اسی انداز میں کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں کریمہ بلوچ کے باہمانہ قتل سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، اسلام آباد میں فرضی پولیس مقابلے میں قتل نوجوان کے خاندان میں غم و غصے کی وجوہات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ عرف لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید کے قریبی کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی کو لاہور کی ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 15 سال کی سزا سنائی ہے۔ لکھوی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا ممنوعہ دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے فنڈز جمع کرنے میں ملوث رہنے کی وجہ سے سنائی ہے اور ذکی الرحمان لکھوی کے بہت قریبی ساتھی ابو انس محسن کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پاکستان میں CNG اور LPG گیس کی قلت کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں CNG اسٹیشنز اور رہائشی کالونیوں میں گیس کی سپلائی نہ ہونے پر ابھی تک متاثرہ خاندان ہی شدید احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے، لیکن پاکستان میں اب گھریلو صنعتوں کو گیس کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے صنعت کاروں اور مزدوروں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سوئی سردن گیس اتھارٹی کے دفتر کے سامنے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی کال دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں ایکسپریس موٹر وے پر پیش آئے خاتون سے اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کے واقعے کو شدید ہنگامہ مچا، لیکن اس ہنگامے کے باوجود پنجاب صوبے میں نابالغ لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ بدترین مثال پنجاب صوبے کے بہاولپور ضلع کی تحصیل حاصل پور میں منظر عام پر آئی، جہاں رات کے اندھیرے میں بالادست طبقے کے 6 افراد ایک گھر میں جبراً داخل ہوئے اور اسلحہ کے زور پر گھر میں موجود سبھی لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ کر یرغمال بنایا، پھر ان کے سامنے ہی 14 سال کی لڑکی کو زیادتی کا شکار بنا کر فرار ہو گئے۔ پاکستان میں سردی کے موسم میں چینی کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں چینی کی سرکاری قیمت 81 روپے فی کلو ہونے پر اپنی معاشی ٹیم کو شاباشی دی تھی، لیکن عمران خان کی پارٹی PTI کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمت میں 8 روپے فی کلو کے بڑھاوے کو منظوری دیے جانے کے بعد اب بیشتر شہروں میں چینی 90 سے 95 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے حکومت مخالف سیاسی تحریک چلانے والے اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد PDM پر بیرونی ملکوں کے اشاروں پر سیاسی عدم و استحکام کو بڑھاوا دینے کی سازشوں کے سنگین الزامات لگائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام آباد حکومتی ایوانوں پر قابض ہونے کے لیے لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب بات پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی، جہاں لاقانونیت کے بڑھتے بول بالے کو لے کر ہاہاکار مچ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے پولیس اہلکار ہی بے گناہ شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا کر قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے بے گناہ نوجوان اسامہ ستی کے فرضی مقابلے میں بہیمانہ قتل نے اس سچائی کی پختہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے ابر چلانے والے 22 سال کے نوجوان اسامہ ستی کے بہیمانہ قتل عام کے خلاف تاثر برادری میں غم و غصے کی لہر نے عمران خان حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔
यही वजह रही कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को लेकर मकतूल उसामा सत्ती के घर जाकर ताज़ियत का ढोंग करना पड़ा। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद को उसामा के कत्ल की आला अदालती कमीशन से तहकीकात कराने की मुतासिरा खानदान की मांग तस्लीम करनी पड़ी। मैं आप यकीन जाने किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। हमने इसमें टेररिस्ट का भी लगाया है, 780A भी लगाई है, 302 भी लगाया है, और एक बेगुनाह नौजवान लड़का शहीद हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत वादे करके मुकर जाना पाकिस्तानी हुक्मरानों की फरेबी फितरत रही है। हस्बी दस्तूर पाकिस्तानी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी खाना पूरी करने के लिए इस्लामाबाद के आईजी मोहम्मद आमिर जुल्फिकार को उसामा सत्ती के कत्ल के मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसी ISI की JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत दी। लिहाजा वजीर दाखिला शेख रशीद की वादा खिलाफी से रंजो गम से निढाल मकतूल उसामा सत्ती के मुतासिरा खानदान समेत पूरी सिविल सोसाइटी में गमो गुस्से की आग भड़क उठी। यहाँ पर मेरे जवान साल बच्चे की जान ज़ाया हुई है, और बिल्कुल क्लियरली एक जो है ना वो, मैं तो ये कहता हूँ कि ये केस अदालत में चलना चाहिए, बगैर किसी इंक्वायरी के जो है ना इनको लटकाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इब्हाम है ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरा गिला है, और उनसे मेरी अब अपील भी मैं करता हूँ, अगर वो मेरी अपील को मानते हैं तो कि वो सो मोट एक्शन लें और इसको जल्द से जल्द इसका ट्रायल किया जाए और फेयर एंड फ्री ट्रायल किया जाए। मकतूल नौजवान उसामा सत्ती के वालिद नदीम सत्ती ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताज़िर तंजीमों के ओहदेदारों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की वादा खिलाफी की पुरजोर मजम्मत की और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से उसामा सत्ती के कत्ल पर सो मोटो नोटिस लेकर कातिल पुलिस एहलकारों को इबरतनाक सजा दिलवाने की गुहार लगाई। जुडिशनल कमीशन जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बने और इसके साथ साथ हमारा ये मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कि वो सोमोटो एक्शन लें, ये हमारा पहला जो है वो मुतालबा है। उसके साथ साथ इसका दूसरा हमारा मुतालबा है वो ये है कि पुलिस की किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन को ना सिविल सोसाइटी और ना ही लवाकिन तस्लीम करेंगे, इसलिए कि वो फरीक हैं। लिहाजा उसमें एक JIT जो बनाई गई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लवाकिन में से या हम जो कमेटी नामजद करेंगे वो उनको साथ रख के बाकी एजेंसीज भी उसके अंदर शामिल हों और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी निगरानी करेगा, तो वही हमारे लिए हमारा ये दूसरा मुतालबा था। हमारा तीसरा मुतालबा IG इस्लामाबाद फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाएं। बहरहाल उसामा के 5 कातिल पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किए जाने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन मकतूल उसामा के वालिदैन इस दिखावे को हुकूमती ढोंग बता रहे हैं और अपने बेटे के कातिलों को बचाने में लगी इमरान खान की हुकूमत से अल्लाह की अदालत में हिसाब लेने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो इसको नया पाकिस्तान बना रहे थे। नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, वो मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान तो हमने पुराने में ही दफन कर दिया इमरान साहब। अब मैंने उनसे बाबर अवान साहब आए थे मेरे पास, मैंने उनसे ये
وہ مجھے کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو کوئی پیغام دیں. میں نے کہا پیغام ان کے پاس تو کافی 2 دن سے پہنچا ہوا ہے, تو اگر آپ مزید کوئی پیغام سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ اگر یہ قاتل بچ گئے, اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو قیامت کے دن میں ان 5 لوگوں کو چھوڑ دوں گا, ان کو معاف کر دوں گا, ان کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا. میں آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا اور آپ کا گربان پکڑوں گا, اور چیف جسٹس صاحب آپ کا بھی. حالانکہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی محمد عامر ذوالفقار خان پاکستانی میڈیا کو مقتول اسامہ ستی کو انصاف دلانے کا یقین دلا رہے ہیں, لیکن متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے ان کا بیٹا اسامہ بطور سیاسی کارکن دل و جان لٹاتا رہا, لیکن پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں ہی ان کے معصوم اور سب سے لاڑلے بیٹے کو 5 پولیس اہلکاروں نے درجنوں گولیاں برسا کر بے رحمی سے قتل کر دیا. اس سے پہلے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان کے پنجاب صوبے کے ساہیوال شہر میں اسی طرح سی ٹی ڈی کے پولیس اہلکاروں نے رشتہ دار کی شادی میں جا رہے ایک بے گناہ خاندان کو ان کے معصوم بچوں کے سامنے اسی طرح قتل کر دیا تھا, لیکن ان پولیس اہلکاروں کو بعد میں باعزت بری کر دیا گیا. اس لیے پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں انصاف ملنے کی امید کرنا بے معنی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.